الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہ میرے پاک پروردگار، میرے پالنہار، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری توفیق ہے کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں یہ محرم الحرام کے مقدس ایام عطا فرمائے اور ان ایام میں ہم کو غافل نہ رکھا، بلکہ ذکر توحید، ذکر قرآن، ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی یکم المحرم الحرام سے شروع ہونے والی محفلیں انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک جاری رہیں گی اور روزانہ ہم اہل بیت سے متصل ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کا توکل اور اللہ کریم اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے ملنے والی فضیلتوں اور عظمتوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے. آج چونکہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور آج کی تاریخ کی جو نسبت ہے وہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے تو آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے. اور کیوں نہ کریں، جسے آپ اور میں اور تاریخ عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے، یہی وہ ذات ہے جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتی ہے. یعنی جو رسول اللہ کی مراد بنی، جو امیر المومنین کہلائے، امام المتقین کہلائے، ناصر دین مبین کہلائے، جو دعائے مصطفیٰ بنے، جو مراد مصطفیٰ ٹھہرے اور دنیا انہیں فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ کریم کچھ شخصیات کو دنیا میں بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ وہ شخصیات تاریخ کا دھارا بدل دے، اور انہی شخصیات میں ایک عظیم شخصیت سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے. وہ ایک فرد نہیں، ایک شخص نہیں، ایک ذات نہیں، بلکہ ایک عہد، ایک فکر اور ایک انقلاب ہے. یہ شخصیتیں صرف شخصیت بن کر نہیں جیتی، بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ایک تاریخ بنا کر دنیا سے جاتی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت ہے. آپ کا اسلام لانا ایک فرد کا اسلام لانا نہیں تھا، بلکہ آپ کا اسلام لانا اسلام کے عروج، حق کے غلبہ اور باطل کے زوال کا علن اعلان جو ہے پکار تھی، گونج تھی. اسی لیے علامہ اقبال نے آپ جیسی شخصیت کے بارے میں فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدائے ور پیدا. اور کیوں نہ ہو، آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آپ کی یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ٹھہری اور آپ کا دامن دامن ایمان سے بھر گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، مولا یا تو عمر بن خطاب یا پھر ابو جہل جسے تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور پھر کیا ہوا، لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ دعا نکلی اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ٹھہری. اور پھر یہی عمر جو حضور علیہ السلام کی دعا سے ایمان جیسی نعمت سے لذت آشنا ہوئے تو خالی عمر نہ رہے بلکہ فاروق اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے. آپ ایک لمحے کے لیے وہ وقت ذہن میں لائیے، وہ وقت
کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا فقط اس لیے ہے تلوار ہاتھ میں لیے کہ وہ آج اسلام کو ختم کر دے گا، لیکن وہاں دعا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان سے نکلی تو جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اسلام کی عزت کا سبب بن گیا۔ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے نکلا، آپ کی تلوار کی محبت سے وہ مقتول ہو گیا، آپ کی نگاہ کرم سے وہ خود مقتول ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ جو اسلام کی دشمنی میں صف اول میں چھڑا وہ اسلام کی محبت میں بھی صف اول میں ہی ہمیں نظر آیا۔ یہ اللہ کریم کا کرم رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا ہماری فتح تھا۔ کیسے کہ جیسے ہی سیدی حضرت عمر فاروق اسلام لے آئے تو پہلی مرتبہ کھل کر اذان ہوئی، کھل کر سب کے سامنے نماز کی ادائیگی ہوئی، اور کعبۃ اللہ شریف میں پہنچ کر آپ نے فرمایا کون ہے جو عمر کو نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے؟ اور آج یہ وہی لمحہ ہے جہاں سروں کو بلند کر کے اور اپنی آواز کو بلند کر کے جب اسلام لانے والے مومنین نے اپنی آواز کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یہاں بات سمجھ میں آئی کہ اسلام فقط ایک شخص نہ لے کر آیا، بلکہ یہ جو شخص اسلام لایا نگاہ مصطفیٰ کا کرم یہ ٹھہرا کہ یہ اب ایک شخص نہ رہا، ایک شخصیت میں بدل گیا۔ آپ کا کردار، آپ کی بہادری، آپ کا اخلاص آپ کی طاقت بنا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب سیرت کا مطالعہ کیجئے تو خالی یہ آپ کو ایک بہترین حکمران فاتح نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کریم نے انہیں علم، فہم دین، بصیرت اور حکمت عطا کی، اور فراست تو آپ کو ایسی عطا ہوئی کہ آپ کی رائے کے موافق متعدد مواقع پر قرآنی آیات کا نزول ہوا۔ یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی علمی گہرائی، آپ کی بصیرت اور آپ کے اخلاق کی روشن دلیل ہے۔ رب کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ کریم نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، وقلبہ اور اس کے دل پر بھی، وهو الفاروق فرق اللہ به بین الحق والباطل، اور اللہ کریم نے اس فاروق کے ذریعے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ یہ شان سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن سے اللہ کریم درست بات ان کے دل میں الہام فرما دیتا ہے۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے دل میں اللہ کریم درست بات ڈال دے، الہام فرما دے، تو وہ عمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مشکل مسائل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر عمر کے علم کو تمام اہل زمین کے علم کے مقابلے میں رکھا جائے تو عمر کا علم بھاری رہے گا۔ یہ شان آپ کی ہے، اور یہ سارا صدقہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کا جو علم جو کہ کریم آقا علیہ السلام کی صحبت سے آپ کو ملا، تو وہ علم جہاں ہوتا وہ عدل کا نفاذ کرتا، فیصلوں میں توازن لاتا، قوموں کی تقدیر بدلتا، اور شان یہ کہ جب رات اللہ کی بارگاہ میں رہتے بیٹھتے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، غور و فکر کرتے، علماء آپ سے مشورے کرتے، ہر معاملے میں آپ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تلاش کرتے. سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو کمال تھا ہی کہ آپ کے پاس بہت علم تھا، لیکن اس سے بھی بڑا کمال یہ تھا کہ آپ کا عمل عین آپ کے علم کے مطابق ہوا کرتا تھا. اور یہی بات ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ علم جب دل میں گھر کر جائے، علم جب دل میں اتر جائے تو حکمت کہلاتا ہے، اور یہی علم جب کردار ڈل جائے تو فاروقیت کہلاتا ہے. اور علامہ اقبال نے ایسے ہی مرد مومن کے لیے فرمایا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور آپ کی شان والا یہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خالی علم نہیں تھا، علم کے ساتھ نور بصیرت بھی تھا. آپ نے خالی لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، آپ نے پوری انسانیت کے لیے زندگی کو، دور حکومت کو آسان کر دیا. آپ نے پوری انسانیت کو عدل، حکمت اور قیادت کا راستہ دکھایا. یہی وجہ ہے آپ کی ریاست ایک بہترین فلاحی ریاست رہی. یہی وجہ ہے آپ فلاحی ریاست کے معمار ٹھہرے. بیت المال ہو، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، عدالتیں ہو، مردم شماری ہو، جیل خانے ہو، نہریں، مہمان خانہ بنوانا ہو، مدارس ہو، وظائف کا تقرر ہو، سماجی بہبود کے جتنے بھی منصوبے ہوں، یعنی بے شمار منصوبے آپ نے بنائے. آپ نے سلطنت نہیں بنائی، آپ نے خالی سلطنت نہیں چلائی، آپ نے حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ترقی کا معیار عمارتیں بنانا ہے. میرے سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترقی کا معیار انسان کو ٹھہرایا، انسانیت کے لیے ساری آسانیاں دی. اور آپ کے دور میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں ہوا کرتی تھی. آپ کی شان عدل، آپ کے عدل کی صرف سب کے لیے یکساں تھی. آپ نے کمال کیا. خلیفہ وقت ہونے کے باوجود عدالت میں عام شہری کی طرح حاضر ہوتے، راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے، اپنے لوگوں کا خود خیال رکھتے. فرماتے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاس سے مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا. یہ ہے طرز حکمرانی، یہ ہے انسانیت کی خدمت. آج حکمرانوں کے محلات روشن ہیں مگر رعایا اندھیروں میں بس چکی ہے. یہ وہ دور ہے جس میں خلیفہ جاگتا ہے لیکن عوام سکون سے سوتی ہے. یہ وہ دور ہے جس میں خلیفہ اپنی پشت پہ سامان لاد کر بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے اور بیوہ سکون سے زندگی گزارتی ہے. یہ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور ہے جس میں آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک امانت کا خیال رکھا. آپ نے لوگوں کو حکمرانی کا طریقہ بتایا اور بتایا کہ دیکھو جب بات قانون کے نفاذ کی ہو تو اپنے اور بیگانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مصر کے گورنر ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گورنر ہے مصر کے، ان کے بیٹے ہیں. ان کا عام ایک غیر مسلم مصری، یعنی وہ مصر کا بندہ تھا، وہ غیر مسلم تھا اور عام عوام میں شامل تھا. گھڑ دوڑ میں وہ شکست کھا گیا تو یہاں مصر کے گورنر کے بیٹے نے اس شخص کو کوڑا مارا. وہ کہنے لگا میں معزز والدین کا بیٹا ہوں. وہ غیر مسلم تھا لیکن مظلوم تھا. پہنچ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ دیکھیں وہ گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا اور مجھ پہ طنز کیا. وہ کہا میں معزز والدین کا بیٹا ہوں کیونکہ اس کا باپ وہاں کا گورنر ہے. آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا اور اس غیر مسلم کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمانے لگے جس طرح اس نے تجھے کوڑا مارا اسی طرح تو بھی سے کوڑا مار. اور پھر آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے.
یہ ہے آپ کا عدل کہ آپ نے کوئی تفریق نہیں کی کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ وہ غلط تھا آپ نے غلط کو غلط کی نشاندہی کی، اور مظلوم چاہے غیر مسلم تھا لیکن آپ نے اس کو انصاف سے نوازا۔ اور یہی نہیں، عدل فاروقی کی معراج تھی کہ جب باپ قانون کی گرفت کیا ہے تو اپنے گھرانے کو بھی اس سے باہر نہ رکھا، یہاں تک کہ جب آپ کے سگے بیٹے سے بھی کوئی خطا سرزد ہوئی تو نہ سفارش کام آئی، نہ خون کا رشتہ ہونا کام آیا، بلکہ آپ نے سرے عام اپنے بیٹوں پر کوڑوں کی حد کو جاری کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا اسی کوڑے کی سزا کے بعد عدالت میں رہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، مگر خلیفہ وقت یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کی بالادستی پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ آپ کی شان رہی ہے۔ اب یہاں کیونکہ آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں تو سوچئے یہاں پر ایک مسلم خلیفہ، ایک مسلم حکمراں، اس کے عدل کا یہ عالم ہے کہ گورنر کے بیٹے کو ظالم ہونے پر سزا ہے، مظلوم غیر مسلم بھی ہے، اس کو انصاف دلایا جا رہا ہے، خطا اپنا بیٹا بھی کر دے تو کوڑوں کی سزا اس پر بھی جاری ہے۔ اب ذرا اسی تناظر میں ذرا پاکستانی سیاست پہ بھی تو ایک نظر ڈالیے، یہاں دیکھیے عدل و انصاف کا قحط ہے، یہاں عدل و انصاف کا خون ہے، ارے یہاں اگر نہ انصافیوں پر نظر ڈال لیں تو روح کانپ جاتی ہے، یہاں قانون صرف غریبوں کو کچلنے کے لیے ہے، یہاں قانون امیروں کو سپورٹ کے لیے ہے، اگر طاقتور جرم کر لے عدالت رات میں بھی کھل جاتی ہے۔ اور مجھے بہت ماضی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گزشتہ ہفتے کا واقعہ آپ کے بھی علم میں ہے، ہانیہ احمد بدترین ہمارے لیے عدل و انصاف پہ دھبا ہے پاکستان کے، یہ بچی جو آسٹریلیا کی شہریت رکھتی ہے، یہ پورا خاندان جو آسٹریلیا سے اپنے وطن آ رہا ہے، حج کرتے ہوئے آ رہا ہے، حج کی ادائیگی کے ساتھ اپنے وطن میں آیا ہے، رات میں نکلا ہے کہیں خاندان میں دعوت کے لیے، راستے میں ڈاکو ملتے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں، ان سے سب کچھ چھین کے لے جاتے ہیں، بیچارے مال و زر اور نقد سے تو محروم ہو گئے، اب اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی کو بھگا رہے ہیں، اور ہمارے محافظ، ہماری حفاظت کرنے والے جو کبھی ڈاکو کی موجودگی میں نہیں آتے اور وہ انہی مظلومین پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں بقول ان کے کہ ہم سمجھے اس گاڑی میں ڈکیت ہے۔ اور یہ ہانیہ احمد جو فقط 9 سال کی بچی ہے، محافظ اہلکاروں کی فائرنگ سے شہید ہو جاتی ہے۔ اس بچی کا باپ اور بھائی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یہ وہ مظلوم خاندان ہے، یہ وہ مظلوم گھرانہ ہے جو آسٹریلیا سے آیا ہے اپنے وطن کی محبت میں، اپنے خاندان کی محبت میں، اور انہیں یہاں آ کر کیا مل رہا ہے؟ موت کا تحفہ۔ اور موت کا تحفہ دینے والا وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ ڈکیت نہیں ہے، اپنی محافظ اہلکار۔ یہ چکوال کی بات کر رہی ہوں، پنجاب کا علاقہ، یہ بڑا اہم حادثہ ہے، کامن بھی ہے، سب جانتے بھی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، وہ ایک معصوم بچی جو اپنے وطن آئی، اسے تحفظ ملنا تھا، یہ ہمیں چوروں ڈکیتوں سے کیا تحفظ دیں گے؟ یہ تو ہمیں تو تحفظ ان کی جانوں سے نہیں۔ پہلے ساہیوال میں انہوں نے یہی کیا کہ اندازے سے سویلین لوگوں پر ہی فائرنگ کر کے خاندان کو مار دیا۔ آج چکوال میں غلط اندازہ لگا کر کہ ہم سمجھے اس گاڑی میں ڈکیت تھے، اتنی فائرنگ کی کہ وہ بچی ہی شہید ہو گئی۔ اب سوال تو یہ قانون پر بھی اٹھتا ہے، ہم نے آج تک سنا تو ہے کہ قانون اندھا ہے، لیکن قانون سے رابطہ رکھنے والے قانون کے اہلکار واقعتاً اندھے ہیں، جو یہ آئیڈیا نہ کر سکے کہ یہ سویلین گاڑی میں ڈاکو ہیں یا لوگ ہیں ہمارے اپنے، یہ ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ یہ ہم ڈکیتوں سے بچتے ہیں تو ان کی گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے تو آج ہم
قرآن میں دیکھتے ہیں ان کا دل منانے والے، ان کا نام لینے والے، ان کے چاہنے والے، ان کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں بات اشرافیہ طبقے کی ہو یا قانون نافذ کرنے والوں کی ہو، یہ قانون سے بالا تر ہے، یہ قانون سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے سیاستدان اقتدار کو امانت نہیں سمجھتے بلکہ بے گناہوں کے خون کا لائسنس سمجھتے ہیں۔ وہاں فرات کے کنارے بھی اگر کوئی پیاس سے مر جائے تو ہمارا خلیفہ کانپ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمارے پاکستانی گلیوں کوچوں میں جرائم پیشہ افراد یا ٹارگٹ کلک میں مر رہے ہیں، لیکن ہماری عوام پس رہی ہے، اور ہماری حکمران ایک فکر ہے، وہ فکر کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح ان کی کرسی بچ جائے، ان کا اقتدار طویل ہو جائے۔ ارے آج پاکستان کو بچانے کے لیے کسی سیاسی بیانیے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوف خدا اور کڑے احتساب کی ضرورت ہے، جو پھر اقتدار کو عیاشی نہیں بلکہ امانت داری یا بھاری امانت سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جن کا دل منا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حیات مبارکہ سے ہمارے حکمران، ہماری امت سبق تو لے، مدارس کے وہ لوگ سبق لیں جو سب سے زیادہ خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مدارس کی حالت ابتر ہے، وہاں بچے بھی محفوظ نہیں۔ سوال ہے، آپ جس کا دل منا رہے ہیں آپ اس کی کردار میں تو ٹھہرے، آپ جس کا دل منا رہے ہیں اس کی شان کو بیان کر رہے ہیں، آپ اس کے قالب میں تو ٹھہرے۔ جب سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل منانے والے آج اس وطن میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، تو یہاں عدل کی حکمرانی کیوں نہیں ہے؟ یا خود احتسابی اتنے مضبوط کیوں نہیں ہے؟ یا امانت داری کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ فقراء پروری کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ سیدی تو جب بات قانون کی آ رہی ہے اپنے بیٹے کو بھی بخشنے پر تیار نہیں ہے۔ آپ تو ان کا نام لے کر بڑے بڑے جرائم اپنی اولاد کے چھپا دیتے ہیں، آپ ان کا دل منا رہے ہیں، ان کی کوئی ایک صفت اپنے اندر نہیں لا رہے۔ سیدی نے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی کہ جو قوم پر حکومت کرتا ہے وہ عیاش نہیں ہوتا بلکہ قوم کا خادم ہوتا ہے، لیکن آج ان کا طرز حکمرانی، آج ان کا طرز سیاست ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوال ہے ان کا دل منانے والوں سے، ان کے نام پر لڑنے والوں سے، کہ ان جیسی جرت، ان جیسی بہادری، ان جیسی امانت داری، ان جیسی ایمانداری، ارے ان جیسا کردار کہاں ہے؟ اگر آج ان کے کردار میں ڈھل کر 50% بھی کام لے لیا ہوتا تو ہمارے پاکستان کا یہ حال ہوتا۔ جب بات سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو اور بیان دینے والی بھی خاتون ہو تو یقیناً آپ کی سیرت کے اس پہلو کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ کی بارگاہ میں عورت کا مقام کیا تھا، عورت کا احترام کیا تھا، عورت کی مشاورت آپ کے نزدیک کتنی اہم تھی، آپ عورتوں کی کفالت کیسے کرتے تھے؟ یقین جانیں آپ عورت کو معاشرے کی سب سے فعال، سب سے باشعور رکن سمجھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے صحابیہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو آپ بعض معاملات میں ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی جب بات و بازار کے معاملات کی، تجارت کی، مالیاتی امور میں کوئی پیچیدگی آ جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کس سے کرتے تھے؟ صحابیہ سے، یعنی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کئی مواقع پر حضرت شفا کی جو رائے ہے وہ الگ ہے، باقی صحابہ کرام رضوان کی رائے الگ ہے، لیکن آپ حضرت شفا کی بصیرت اور تجربے کی بنیاد پر آپ ان کی رائے کو دیگر صحابہ کرام رضوان کے فیصلے پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں عورت کا یہ مقام تھا، اور یہ میں اس دور کی بات کر رہی ہوں، اس دور کی جب دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں جیسے روم، ایران
اور وہاں پر بحث کیا ہو رہی تھی؟ وہاں پر ابھی تک یہ بحث چل رہی تھی کہ آیا عورت کا شمار انسان میں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ تنزلی کا یہ عالم تھا۔ روم کی بڑی سلطنت تھی، ایران بڑی سلطنت مانی جاتی تھی، سپر پاور، جیسے آپ اس وقت امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں، یہ اس وقت کی سپر پاور سے، اور ان کے یہاں ابھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ آیا عورت کا شمار انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور وہاں سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے بازار کا انہیں انسپیکٹر بنا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پورے بازار کے معاملات دے دیتے ہیں، اور آپ ان کی رائے لے رہے ہیں، آپ ان سے مشاورت کر رہے ہیں، آپ ان کی رائے کو مردوں کی رائے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے، یعنی اتنا سنہری دور، اتنے عظیم شخصیات ہم نے اپنے اسلاف سے پائی، اتنا عظیم کردار پایا، اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ انتہائی بے حال ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیے، اسلام کا جو نظام عدل ہے، جس کی بہترین تصویر سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نظر آتی ہے، وہاں عورت تقریر کا شاہکار ہے، وہاں عورت مشاورت کے لیے سیدی عورتوں سے مشاورت کرتے ہیں۔ یہ شان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی تک نہیں، آپ کا یہ بھی عالم رہا، یہ معمول رہا، اور وہ کیا؟ مجاہدین جو کہ جہاد کے لیے گئے ہوتے تھے، آپ ان کی بیویوں، ان کے بچوں کا ذاتی خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ ان مجاہدین کی خواتین، خواہ وہ بیوہ ہوں یا ان کے شوہر موجود ہوں، آپ ان کے خط خود لکھ دیا کرتے تھے، آپ ان کی ضروریات کا سامان خرید کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بتائیے کہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیز رکھنے والے یا ہمارے حکمراں یا دیگر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمراں شہداء کا کتنا خیال رکھتے ہیں، شہداء کی بیواؤں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، شہداء کے بچوں کو کتنا سمجھتے ہیں۔ یہ فقط سیدی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قلب تھا، جن کے دل میں اس قدر نرمی تھی کہ جب آپ برسری اقتدار رہے، اقتدار کے تخت پر بیٹھے، تو آپ جو ہمیں خالی حاکم نظر نہ آئے، بلکہ ایسے لگتا تھا امت کو سنبھالنے والا ایک باپ موجود ہے، جو ہر حوالے سے اس امت کو سنبھال رہا ہے، جو ہر حوالے سے امت کا درد اپنے سینے میں رکھ رہا ہے۔ یہ آپ کی شان تھی اور یہ آپ کا اعزاز رہا۔ آج دیکھیے جس دور میں آپ اور میں ہیں، ہم جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں بیت المقدس کا کیا معاملہ ہے، فلسطین کے کیا معاملات ہیں، اور اس دور میں جائیے جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے، یقین کریں طاقت ایسی ہے کہ اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تقویٰ ایسا ہے کہ ماننے والوں نے بھی آپ کی جبین پر نشانیاں دیکھی، بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کر دی، اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اب دنیا انتظار کر رہی ہے، وہاں سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بادشاہ آئے گا جس میں ہم نے نشانیاں دیکھی ہیں، وہ فاتح بیت المقدس ہوگا، وہ آئے گا، ہم چابیاں اسے دے دیں گے، اور وہاں سے سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے نکلے، اور عالم کیا ہے کہ فقط ایک غلام آپ کے ساتھ ہے، دونوں کے لیے الگ الگ اونٹ بھی نہیں، ایک اونٹ پہ جس پہ سفر کر رہے ہیں، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کچھ دیر آپ اس اونٹ پر سفر کرتے اور غلام پیدل ہوتا، پھر کچھ دیر غلام سفر کرتا، آپ پیدل ہوتے، اس طرح بار بار باری بدل رہی ہے۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا تو پیدل چلنے کی باری سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین سواری پر بیٹھ جائیں، غلام نے کہا سواری پر بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ فاتح ہیں، فاتح بیت المقدس ہے، وہ کیا دیکھیں گے، آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کا غلام اونٹ پر ہے تو کچھ زیبا نہیں دیتا، وہ آپ کے نام سے تھر تھر کانپ رہے،
وہ بغیر لڑے آپ کو چابیاں دے رہے ہیں تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے سنو اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، اگر ہم نے ظاہری شان و شوکت میں عزت تلاش کی تو اللہ کریم ہمیں ذلیل فرما دے گا۔ یعنی عمر کی عزت فقط اسلام سے ہے، عمر کی عزت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس دن بیت المقدس تلوار سے نہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے کردار سے پتہ ہو رہا ہے۔ یہ شان تھی، ارے کئی مسلمانوں کے لشکروں نے فتح کیے مگر یہ جو دل تھا عمر کی عاجزی نے ایسا فتح کیا۔ اور آپ دیکھیے وہ بیت المقدس جو سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، آج اس کا عالم کیا ہے؟ سرزمین بھی وہی ہے، قبلہ اول بھی وہی ہے، مسجد اقصی بھی وہی ہے، لیکن آج سید کافی کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ سرزمین انبیاء ہے۔ فلسطین خالی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، ارے ہمارا اس سے روحانی تعلق ہے، ہمارا یہ قبلہ ہے۔ بات تو سمجھیے، یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ضمیر کا مسئلہ ہے۔ ضمیروں کو جگانے کی ضرورت ہے، ہمیں فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کردار عمر میں ڈھل جائے تو یقین جانیے بڑے سے بڑا قلعہ خود پتہ ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آج ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے اور اپنی لوگوں کو قتل کرے، نہیں، ان کا نام لے یہود و نصارہ پہ ٹوٹ پڑے جو ہمارے مقابل آ کے کھڑا ہو جائے۔ مستقل چونکہ میرے موضوع کا احاطہ سیدی کے عدل پر ہے، ان کے انصاف پر ہے، ان کے طرز حکمرانی پر ہے جو وقت کی ضرورت ہے، لیکن جب بات بار بار تلوار کی کر رہے ہیں تو وہاں میں نے چاہا کیوں نہ اہل دل کو یہ بھی بتاؤں کہ تاریخ نے سیدی حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار دیکھی ہے اور آپ کو طرز سیاست کرتے بھی دیکھا ہے، آپ کی بہادری بھی دیکھی ہے۔ یہود و نصارہ آپ کے نام سے کانپ جاتے تھے، لیکن یقین جانیے اہل دل آج بھی سیدی عمر فاروق کو ان کے آنسو سے جانتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہے جو رات کی گہرائی میں آپ اللہ کی بارگاہ میں بہاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے پاؤں پہ خود ہی کوڑا مار لیتی ہے اور کہتی ہے عمر بھولنا نہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ یہ وہی ذات ہے جو اپنے نفس سے کہتی ہے عمر تجھے ابھی بھی اللہ کریم کی اطاعت کی ضرورت ہے، تجھے نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، تجھے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کی سلطنت لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں اسلام کی سرحدیں شام تک پہنچ گئی، مصر تک پہنچ گئی، عراق فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، خراسان اسلامی عظیم سلطنت میں شامل ہو گئے، لیکن عالم یہ ہے کہ راتوں میں آپ کی ہچکیوں کی آواز سنائی دیتی، تلاوت قرآن کرتے زار زار روتے۔ ارے یہ صاحب اقتدار جب برسر اقتدار تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، اقتدار فقط ہاتھ میں تھا، دل اللہ کے خوف سے اسی طرح کانپ رہا تھا۔ ارے اس کی زبان پر قانون کا نفاذ تھا، لیکن عالم یہ ہے اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہتی تھی۔ وہ اس عدل کے نفاذ کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرتا تھا۔ کہ تصوف ہے، اسے تصوف کہتے ہیں۔ تصوف ذمہ داریوں سے فرار کا نام نہیں ہے، تصوف یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وجود کو، اللہ کی اختیار کو، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی اسے اللہ کی راہ میں لگا دو، اور جب بات قلب کی آئے اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ یہ شان آپ کی تھی، اتنی عظیم سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود ہر لمحہ اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر رکھتے، عظیم فاتح ہونے کے باوجود آخرت کی فکر رکھتے۔ آپ کی حکومت
خالی جسموں پر نہیں تھی، لوگوں کے قلوب پر تھی۔ غیر مسلم کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم عدالت فاروقیت میں گئے تو وہاں مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا، وہاں صرف عدل کا سکہ چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے آپ نے ساری زندگی بڑی کامیابی کے ساتھ گزاری، کیونکہ آپ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شاہکار رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دن بھی آیا جب ایک عاشق نے اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اللہ سے دعا کی، اور ایک بار کوئی کی، کئی بار کی، کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ بظاہر تو بڑا ناممکن تھا کہ مدینہ شریف میں بھلا کون جنگ کرے گا، آپ کو شہادت ملے گی کیسے؟ لیکن دعا مانگنے والا کون ہے؟ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہنچنا کہاں ہے اسے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فجر کی نماز کی ادائیگی ہے، تلاوت قرآن ہے، پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظیم جماعت ہے، اور ایک مجوسی کا خنجر ہے، اس سے وار ہوا، جسم زخمی ہوا، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو پہلا سوال کیا نماز کا وقت ابھی باقی ہے؟ 26 ذی الحجہ کو آپ پر وار ہوا، اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت فرمائی، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جا کے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنے محبوب کے بارگاہ میں اس کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ آپ کو اجازت مل گئی، اور یوں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہو گئے۔ یہ شان تھی آپ کی۔ کسی نے لکھا، اور کیا خوب لکھا، کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا اس کے نام سے، تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا، تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ ارے میں جب یہ پڑھتا ہوں اس کے دور میں رعایت سکون سے سوتی تھی، لیکن خلیفہ وقت جاگتا تھا، تو کہتا ہوں کہ ہاں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیواؤں اور یتیموں کا بوجھ خود اٹھایا کرتا تھا، تو کہتا ہوں کہ ہاں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں وہ خود پیدل چلتا تھا، سواری پر غلام کو سوار کرتا تھا، تو میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے میں نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔
یہ آپ کی شان والا ہے. تو سلام ہو امیر المومنین پر، سلام امام المتقین پر، سلام ناصر دین مبین پر، سلام دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یاد رکھیے آج امت کو فقط سیدی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار ہی درکار نہیں ہے، ان کا کردار بھی درکار ہے، ان کا عدل بھی درکار ہے، ان کی غیرت بھی درکار ہے، ان کی خشیت الہی بھی درکار ہے، ارے ان کی قیادت بھی درکار ہے. اگر یہ صفات ساری نکال دی جائے تو پھر علامہ اقبال نے آ کر کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، نہ رہے طریقت فاروقی تو سلطانی رہ جاتی ہے. تو سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ سچا ایمان انسان کو خالی عبادت گزار نہیں بناتا، خالی صوفی نہیں بناتا، بلکہ عادل بھی بناتا ہے، پکڑدار بھی بناتا ہے، ذمہ دار بھی بناتا ہے، خلق خدا کا خواہ بھی بناتا ہے. یہ آپ کی سیرت والا. ارے سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ جب دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ایک جگہ جمع ہو جائے تو پھر ایک فرد پوری تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے. اور یاد رکھیے میرے سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خالی تلوار سے نہیں بلکہ عقل کی تلوار سے جیتتے تھے. ارے آج ان کی عظمت کا سکہ اقتدار سے نہیں، سلطنت سے نہیں، زمین سے نہیں، بلکہ تقوی کی وجہ سے جاری و ساری ہے. آج ان کا نام نامی عظمت کی دلیل ہے، غیرت کی دلیل ہے، انصاف کی علامت ہے. ہمیں چاہیے ہم خالی ان کے نام نامی کا نعرہ نہ لگائیں، ان کے نام پر خالی چھٹیاں نہ مانگے، ان کے نام کو خالی مقابلے کے لیے استعمال نہ کریں، ان کے نام پر ہم کسی اور کی توہین نہ کریں، بلکہ ان کا نام لینے والے ان جیسا عدل، ان جیسا تقوی، ان جیسی غیرت، ان جیسی ہمت اور ان جیسی خدمت خلق اور ان جیسی انسانیت کی خدمت کا کردار بھی پیش کریں. مسلمان ہونا کہلوانا آسان ہے، لیکن اسلام کے عدل پر اپنے آپ کو ثابت کرنا، اسلام کے معیار پر اپنے آپ کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے. تو خلفائے راشدین کا نعرہ لگانا آسان ہے، لیکن ان کی صفات پر پورا اترنا، ان کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں ہے. کہ خلفائے راشدین دلوں کے حکمراں تھے، دلوں کے فاتح تھے. ان کے دور میں اسلام پھیلا ہے، نام ماننے والے بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ان کے نام پر ماننے والوں کو ہٹا کر نکال کر دار اسلام سے خارج نہ کیجیے. ان کی صفات، ان کے کردار، ان کے قالب، ان کے انداز، ان کے گفتار، ان کے کردار پہ ڈھل کر اسلام کے پیج پر تمام بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بٹنا نہیں، ہمیں تقسیم نہیں ہونا، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا، ہمیں ٹکڑیوں میں نہیں بٹنا، بلکہ خلفاء راشدین کے نام پر ہمیں ایک مضبوط قلعہ بنا لینا چاہیے. تو اللہ کریم ہمیں سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے، ہماری اولادوں میں ان کا فیض جاری فرمائے، اور ہمیں سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بالخصوص اہل بیت کا ادب لینے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت کا ادب تو ہم نے سیکھا ہی شیخین سے. سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا ہی صدیق کی زندگی ہے اور رغبت ہے. سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے آپ کس قدر عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ان دونوں کا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ان دونوں کا طرز عمل دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی عادت سے کیسا ہے. یہ وہی شخصیات ہے
صرف ایک ہی جملے پہ بات ختم کروں گی کیونکہ مزید ہم اگلے بیانات اسی پہ لے کے چلیں گے. یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے بارگاہ مصطفی سے صدق لیا، صدیق کہلائے. آپ نے عدل کی صدق لی، فاروق کہلائے. لیکن ان میں ایک وہ ہے، کون؟ ایک وہ ہے جو ابو بکر صدیق کہلائے اور فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور ایک وہ ہے فاروق اعظم، جب من کنتو مولا لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا تو سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ نے مبارکباد کی. یہ سیرت شیخین ہے. سیرت شیخین ہمیں دامن اہل بیت سے جوڑتی ہے، اور دامن اہل بیت ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ نہیں بناتا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سیرت شیخین ہمیں دامن اہل بیت عطا کرتی ہے، اور دامن اہل بیت ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ نہیں بناتا. اللہ کریم ہمیں افراط و تفریط سے بچا کر صراط مستقیم کا مسافر بنائے. حضور علیہ السلام کی عظیم صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت ہمارے دلوں میں رکھے، اور آپ کے توسل سے آپ کی آل اولاد کا ہمیں محب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.